السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی آیت ہے۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم ذکر فرمایا کہ بتلایا گیا کہ روزے پچھلی قوموں پر بھی فرض تھے، سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ امت محمدیہ پر روزوں کی عبادت یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ گزشتہ قوموں پر ان کے لیے کچھ ایام مخصوص تھے اور ان کے لیے وقت کی بھی تبدیلی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان المبارک کے مکمل مہینے صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا اور ہم بستری سے دور رہنا یہ فرض قرار دیا گیا۔ تو روزے کی تعریف بھی کیا ذکر کی گئی کہ اللہ کی عبادت کی خاطر روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے صحبت سے رکے رہنے کا نام روزہ قرار دیا گیا۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اس سے حاصل ہو کہ روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن جائے، تقوی اور پرہیزگار بن جائے۔ اب آئیے، اب روزے کے احکامات کے بعد پھر مزید اور تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں کہ کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ایام معدودات، وہ بھی گنتی کے چند دن ہیں، یعنی روزے سال تمام رکھنا نہیں ہے، روزے 6 مہینے رکھنا نہیں ہے، نہ 5 مہینے رکھنا ہے، بلکہ مخصوص ایام ہیں جو کہ رمضان المبارک کا پورا مکمل مہینہ ہے، 29 یا پھر 30 دن ہوں گے۔ تو لہٰذا جو مسلمان عاقل بالغ صحت مند ہے تو جب وہ یہ مبارک مہینہ پائے تو لہٰذا اس کو روزے رکھنا فرض ہے۔ اب جو شخص بیمار ہوگا یا سفر کی حالت میں ہوگا یا انتہائی ضعیف ہو چکا، بے انتہا بوڑھا ہو چکا، اب طاقت نہیں ہے جسم میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا یہ فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں سے جو شخص روزے کے دنوں میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اور دنوں میں اتنے گن کر رکھ لے۔ اب بیمار سے مراد اس کے اندر عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ بھی بیماروں کے اندر ہی شامل ہے، تو جو ان کے منتھلی جو ایام ہوتے ہیں یا پھر بچے کی ولادت کے بعد جو خاص دن ان کے اوپر جو گزرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے گویا ایک بیماری کی حالت ہے، اس لحاظ سے ان کو ان دنوں میں روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اور دنوں میں جتنے روزے چھوٹے ہیں رمضان شریف کے ان کی قضا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی شخص بے انتہا بیمار ہے، اتنی جسم میں حالت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ روزے رکھ سکے برابر، اگر وہ روزہ رکھے گا تو پورا یقین ہے کہ وہ مر جائے گا یا اور بیماری زیادہ بڑھ جائے گی، یا مسلمان ڈاکٹر نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ روزے ان حالت میں مت رکھیے، اس بیماری کی حالت میں، تو لہٰذا اس بیمار کو اس بات پر عمل کرتے ہوئے ان روزوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب جتنے روزے اس سے چھوٹیں گے، 1 2 3 جو بھی روزے اس سے چھوٹیں گے، اور دنوں میں اس بیمار کو صحت حاصل ہو جانے کے بعد روزے رکھنا ضروری ہوگا اور وہ قضا کے اندر شمار کیے جائیں گے۔
تو لہٰذا بیمار کو جب صحت حاصل ہو جائے گی اور دنوں میں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں قضا کی نیت سے اس کو روزے رکھ لینا چاہیے۔ اب دوسری بات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، مسافر جو حالت سفر میں ہو، تو شرعی اعتبار سے سفر شمار کیا جاتا ہے 60 میل، تو جو اگر ہم کلومیٹر میں اس کو دیکھیں گے 96.5 کلومیٹرز ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو شرعی سفر کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص 96.5 کلومیٹر ابوو اگر جا رہا ہے، کہیں پر بھی جائیے، چاہے وہ مشقت والا ہو یا بغیر مشقت والا سفر ہو، آرام دہ ہو یا آپ کے لیے مصیبت والا مشقت والا ہو، ہر صورت میں اس مسافر کو جو اتنا کلومیٹر ابوو جا رہا ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی پوری اجازت ہے، اور جو روزہ وہ حالت سفر میں چھوڑے گا اور دنوں میں اس کو روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اب یاد رکھ لیجئے، یہ جو مسافر ہوگا اگر وہ صبح صادق سے پہلے سفر کر رہا ہے اور اس نے روزے کی نہ نیت کی ہے نہ کوئی ارادہ ہی کیا ہے، تو یہ تو بالکل مکمل اس کو اجازت ہے۔ لیکن اب کسی نے سحری کر لیا، ارادہ تھا کہ اب روزہ رکھوں گا، پورا ارادہ کر لیا، سحری کر لیا، اب جو ہے 1 گھنٹہ بھی گزر گیا یا بس نیت کر کے وہ وقت گزر چکا ہے فجر کے بعد، اب سفر کے لیے نکلا، سفر کے لیے کب نکلا؟ فجر کے بعد جب نکلا ہے تو اس کو اس حالت میں روزہ کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کو اگر اس نے ارادہ کر چکا ہے اور فجر کے بعد جب اس نے نکلا ہے روزہ رکھتے ہوئے، تو اب اس کو روزہ نہیں توڑنا ہے بلکہ روزہ مکمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر انتہا کو پہنچ گیا، تکلیف بے انتہا ہوئی، سفر کی حالت میں بہت زیادہ اس کو مشقت جھیلنا پڑ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے، ورنہ روزہ ہرگز روزہ نہ توڑے۔ اور یاد رہے کہ شرعی سفر بتلا دیا گیا ہے کہ 60 میلز، تو جو 96.5 کلومیٹرز ابوو کہلاتا ہے۔ اب ان کے بعد تیسرا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ یعنی ایک آدمی جو انتہائی ضعیف ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اس کے جسم میں اب طاقت نہیں ہے، اب اس کے جسم میں اتنی قوت باقی نہیں رہی کہ اور دنوں میں وہ رکھ سکتا ہے روزے، ایسا طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو اب ایسے ضعیف لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، جس کو فقہی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی ایسا بوڑھا جو مرنے کے قریب ہو، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہاں پر اللہ کا یہ فرمان ہے اس کے لیے کہ اس ایک روزے کے بدلے جو اس سے چھوٹ رہا ہے، ایک صدقہ ادا کرے جو صدقہ فطر کے برابر ہوگا، ایک نصف سا وہ ادا کرے۔ جامع نظامیہ کے فتوے کے لحاظ سے نصف سا جو ہوتا ہے 1.25 کلو کا شمار کیا جاتا ہے، تو ایک روزے کے بدلے اس بوڑھے آدمی کو ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ 10 روزے چھوٹیں گے تو پھر 10 صدقہ فطر کی مقدار میں اس کو 10 چیزیں صدقہ فطر کے حساب سے ادا کرنی چاہیے۔ اگر وہ اور زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کو پورا اختیار ہے، یا پھر یہ بھی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اس کے تحت کہ وہ بوڑھا آدمی صدقہ فطر کی مقدار میں پیسے نہیں دے رہا ہے، بلکہ کسی مسلمان مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دے ایک روزے کے بدلے، تو یہ بھی کافی ہے۔ تو لہٰذا جو شیخ فانی ہے اس کو 2 بھی چیزیں ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار میں ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ ادا کرتا چلا جائے، اگر نہیں تو ایک غریب مسلمان کو، مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا چاہیے، یہ بھی چیز اس کے لیے اختیار دیا گیا ہے۔ یاد رہے یہ صرف اور صرف شیخ فانی کے لیے ہے، کسی بیمار یا پھر سفر کی حالت میں ہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تو بعد میں سفر ختم ہو سکتا ہے، ان کو بعد میں سہولت مل سکتی ہے، تو مسافر مقیم ہو جانے کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار ہے موجودہ تو آئندہ صحت مند ہو جائے گا تو وہ بالکل روزہ رکھ سکتا ہے، تو ان کے لیے صدقہ فطر کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ صرف اور صرف انتہائی بوڑھے شخص کے لیے ہے۔ اب جو شخص کٹھن سفر میں ہے اور وہ پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، یا پھر سہولت والا آرام دہ سفر ہے، ایروپلین کے ذریعے سے سفر کر رہا ہے، تو وہ چیز بھی اس کے لیے آسانی ہے اگر وہ رکھ رہا ہے، یا پھر وہ شیخ فانی
ایک روزے کے بدلے 1,000 2,000 روپے اگر وہ ادا کر رہا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار، تو اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ یہ اللہ کا فرمان سنیے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا اس میں آپ زیادتی بھی کر سکتے ہیں، ایسا فکس نہیں ہے کہ صرف اور صرف نصف ہی دیں، بلکہ آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ زیادہ دے سکتے ہیں تو برابر زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ثواب زیادہ مل سکے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ آپ آرام دہ سفر کر رہے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشقت نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ رکھ لینا چاہیے جو کہ افضل ہے۔ مزید اب یہاں پر اللہ اس کی وضاحت فرما رہا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں سفر کی حالت میں بھی تو لہٰذا یہ چیز آپ کے لیے بہت بہترین ہے، کیونکہ رمضان کا کوئی بدل نہیں ہے، رمضان کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے، کیونکہ اس کے برکات، اس کی رحمتیں کچھ اور ہی ہیں۔ تو رمضان شریف میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، زیادہ ثواب اس سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ایسی صورت میں جو اتنی طاقت ہے اس کے اندر، لہٰذا سفر کی حالت میں بھی اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر بالکل ایسی بیماری ہے کہ اتنا اندیشہ نہیں کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا، تو صرف ڈر کے مارے، صرف ہیبت کے مارے وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس معمولی سی بیماری کی حالت میں بھی، معمولی سی بیماری کی حالت میں بھی ہمت کرتے ہوئے اس بیمار کو روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کا ثواب اور زیادہ ہو جائے اور اللہ کے پاس اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔